بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سیرہ میں ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ پرزنرز آف وار کے بارے میں سوال تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ آج سے اس سے پہلے کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی اور جنگی قیدی کبھی ہاتھ آئے نہیں تھے اور شریعت ابھی تک خاموش تھی، لہٰذا اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی ان کا جو جنگی قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو ابو بکر نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، خون کے رشتے ہیں، لہٰذا ان پر رحم کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جو سجیشن تھی وہ یہ تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ دل دودھ سے زیادہ نرم اور کچھ دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، لہٰذا اے ابو بکر تم ابراہیم اور عیسیٰ سے ملتے ہو، کیونکہ جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَمَن تَبِعَ مِنِّی فَإِنَّهُ مِنِّی وَمَنْ عَصَانِی وَإِنَّکَ غَفُورٌ رحیم، کہ جس نے میری پیروی کی تو بے شک وہ مجھی میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں کہا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے بارے میں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بھی یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَزِيزٌ حکیم، اور اگر تو بخش دے گا ان کو تو بے شک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ ابو بکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر کہا کہ اے عمر تم نوح کی طرح ہو، کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب کہا تھا کہ جب اپنی قوم کے بارے میں ربی ولا تذر علی الارض فی الکافرین علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ تو اس زمین پر کافروں میں سے ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، اپنا جب عذاب بھیجے تو ان سب کے اوپر بھیجنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ربنا انکا آتیت فرعون وملہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، یعنی فرعون کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اے رب تو نے بے شک فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت کے بہت سے اموال دیے ہوئے ہیں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ تاکہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، تو اے اللہ تو ان کے جو اموال ہیں وہ مٹا دے، ختم کر دے، اور پھر کیا کر کہ ان کے دلوں کو تو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ جب تک یہ تیرا دردناک علیم یعنی کہ دردناک عذاب جو ہے وہ نہ دیکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عمر رضی اللہ عنہ سے کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی وہ مان لی، اور دوسرے دن حضرت عمر جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بہت رو رہے ہیں۔ پوچھا حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں بھی رہوں گا، اور آپ کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اور اگر مجھے سمجھ نہ آئی تو میں اپنے آپ کو مجبور کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ رو سکوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ سورہ انفال میں آیات اتری تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ جو کافرین کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا، وہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات زیادہ پسند تھی کہ سب کو مار دیا جائے۔ سورہ انفال کی آیت تھی، آیت نمبر 57 تھی کہ فَإِمَّا تَنْسِفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ جب تک کہ جب تم جنگ میں ان کو پکڑو تو ان کے ساتھ سختی کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور یہی چیز جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکمت تھی اللہ کی اس بات میں کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے، یعنی قتل کر دینا چاہیے تھا۔
تو کیونکہ آیات اتری تھیں کہ ما کان نبیا ان یکون لہ اسرا حتی یسخنن فی الارض، کہ کسی نبی کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں اور وہ ان کو زندہ چھوڑ دے جب تک کہ وہ اپنی اتھارٹی کو قائم نہ کر لے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کمزوری کی حالت میں معاف کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ طاقت میں ہونے کے باوجود معاف کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی قوت جو ہے وہ کمزور ہے، آپ ابھی اپنا اتھارٹی آپ نے منوائی نہیں ہے اور آپ قوت میں بھی کمزور ہیں، نمبر میں بھی کمزور ہیں، ہم ہر طریقے سے مالی طور پہ بھی کمزور ہیں، اس حالت میں اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ طاقتور ہیں، آپ اتھارٹی آپ کی مانی جا رہی ہے، آپ کا ایک حکم آپ دیں تو فوراً مانا جائے گا، اور اس وقت جب کہ آپ کے پاس مالی طور پر بھی آپ بہت اسٹرانگ ہیں، آپ کی کوئی استحکام حاصل ہے اور آپ کی بات مانی جا رہی ہے، اس وقت اگر آپ جب معاف کرتے ہیں تو وہ معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ تم نے ابھی قوت حاصل نہیں کی ہے۔ یعنی یہ جو لوگ کرسچینٹی میں اور یہ ادھر ادھر کہنا ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی گال آگے کر دو، یہ عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آج تک کسی بھی ملک نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا، چاہے وہ خود اس آئیڈیا کو جتنا بھی پیش کرتے ہوں۔ یعنی کبھی بھی آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر کسی ملک نے کہ عہدے داروں نے ایسا کیا ہو، یا جو رول کر رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا ہو کہ یا لوگوں نے ایسا کیا ہو کہ جب ان کے اوپر کوئی ظلم کیا گیا تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تم اور کر لو، یہ تو نہیں ہوا۔ یعنی ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ انتقام کی جو آگ ہے وہ لوگوں کے اندر سلگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ ہسٹوریکل ڈرامے بھی دیکھیں تو اس میں کیا دکھا رہے ہیں؟ انتقام انتقام انتقام، کہ ان کو ہر وقت یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو یہ جو بدلہ لینے کی جو قوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کمزور ہیں اور اس حال میں آپ بدلہ نہیں لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ قوت میں ہیں اور آپ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کو پسند ہیں۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے وہ ان ریئلسٹک آپشنز نہیں دیتا۔ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ ایک فارگیونیس کے بارے میں ایک جنرل رول ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جنرلی یہ ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں، مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ ہمیں کمزور مت سمجھو، اور اس میں ہمارے اندر ڈٹرمنیشن ہے، اور یہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یسخن فی الارض، کہ جب تمہاری اتھارٹی کام ہو جائے، جب تم پاورفل ہو جاؤ تو پھر چھوڑ دو۔ اور ایک تو یہ حکمت تھی۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی کہ جو اب چھوڑیں گے یہی دوبارہ لڑنے کے لیے آئیں گے، دوبارہ یہی تو دشمن تھے نا۔ یعنی اگر یہ 70 آدمی تھے، یا 70 آدمیوں کو اگر چھوڑ دیا گیا تو یہ 70 آدمی جب واپس قریش کے پاس جائیں گے تو کل جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا یہ لڑائی لڑنے نہیں آئیں گے؟ یہ بھی آئیں گے لڑنے کے لیے۔ تو اگر آج چھوڑو گے تو کل یہ تمہاری جانیں مارنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ حکمت زیادہ پسند تھی کہ جو جنگی قیدی ہیں ان کو مار دیا جائے۔ اور ہوا بھی یہی کہ کچھ جو تھے وہ مسلمانوں کے یعنی اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن جو دوسرے تھے وہ پھر جنگ احد میں بھی آئے لڑنے کے لیے، احزاب میں بھی آئے، یعنی جتنی بھی جنگیں آگے ہوئیں اس میں یہ سب لڑنے کے لیے آئے۔ اور یا پھر اگر اس طرح سے لڑنے نہیں آئے تو دوسرے طرح کی حملوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ یعنی اگر کاروان جا رہا ہے تو اس کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی لوگ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو ان پہ حملہ کر دیا، ان کی چیزیں لوٹ لیں، تو یہ سب چیزیں اس میں کی۔
پھر تیسری بات یہ تھی کہ ان جو کو مارنا کیوں بہتر تھا، کہ حضرت عمر کا یہ کہنا کہ جنگی قیدی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ جو جنگی قیدی ہیں جس قبیلے کے ہیں انہی قبیلوں کو دے دیا جائے تاکہ وہ قبیلے والے ان کو مار دیں، یعنی جو بھی جو مخزوم قبیلہ ہے اس کو مخزومی قیدی دیے جائیں، ہاشمی قبیلہ ہے اس کو ہاشمی قیدی دیے جائیں، وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مار دیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اب ہم اللہ کی اطاعت میں آگے ہیں بنسبت اس جاہلی روایات کے کہ جس میں قبیلہ بہت اہم ہوتا تھا، ٹرائبلزم جو تھی وہ بہت اہم ہوتی تھی، اور یہ بات قریش کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی تھی، یہ کیونکہ ان کے ہاں یہ ذات جو تھی وہ بہت اہم ہوتی تھی، لیکن قریش کو یہ بات کسی صورت سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ یہ قبیلہ ذات یا قبیلہ پرستی جو ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم اہم ہے۔ کیونکہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ کریں گے جو حدیبیہ میں کا عقد بھی ہوا تھا، ٹریٹی آف حدیبیہ کہلاتا ہے، اس میں عمر ابن سہیل تھے جو کہ یعنی قریش کی طرف سے آئے تھے ٹریٹی کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ٹریٹی کرنے کے لیے آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ مختلف قبیلوں کے صحابہ جو ہیں وہ ایک ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، یہ سب اکٹھے ہو کے وہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہا اور ان کو دیکھا اور ان کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کو یعنی ایک بڑی حقارت سے کہا کہ او محمد، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جمع شدہ لوگ قریش کا مقابلہ کر لیں گے؟ یعنی یہ تم نے جو جمع شدہ لوگ بھی اس نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے تو عربی کا ایک ایسا لفظ استعمال کیا تھا جس کا معنی یہ تھا کہ گندگی، یہ گندگی جو ہے جو تم نے جمع کی ہوئی ہے، کیا یہ قریش کا مقابلہ کر لیں گے؟ اور وہ یہ کسی صورت نہیں سمجھ سکتے تھے کہ جو دین ہے، اسلام جو ہے، وہ جو اتنا پاورفل ہے، کمبائننگ اس کا فیکٹر ٹرائبلزم سے بہت زیادہ اہم ہے، جو کہ محبتیں ڈالنے میں، جوڑنے میں، دین، ہمارا دین، کیونکہ اگر جب ہمارے دین میں ہمارے اندر صرف خواہش اپنے رب کی رضا ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر کسی کا ہندوستانی ہونا یا پنجابی ہونا یا میمن ہونا یہ فرق نہیں پڑتا، یہ محبتوں میں فرق نہیں ڈالتی یہ چیز کہ کون کیا ہے، نہ ذات اہم ہے نہ ہی یہ چیز اہم ہے کہ کون ہندوستانی ہے، کون پنجابی ہے، کون فلاں ہے، یہ چیزیں اہم نہیں رہتی، ہمارا دین اس چیز کو نہیں زور دیتا۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں کتنا اس چیز کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تم بتاؤ تم ہو کون؟ تم پنجابی ہو یا ہندوستانی ہو؟ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے تم پنجابی ہو یا ہندوستانی ہو، تم میمن ہو یا کون ہو؟ تو یہ چیزیں، ہمارا دین اس چیز کو نہیں کہتا، ہمارا دین جس چیز کو لے کے چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر جو کام کرو اس میں دوستیاں یا محبتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر اس میں کوئی فرق نہیں جاتا۔ لہٰذا ان 70 جو کہ جنگی قیدی تھے ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، لیکن صرف 2 ایسے لوگ تھے جن کو کہ مار دیا گیا، جس میں ایک تھا انضر بن حارث اور دوسرا تھا عقبہ ابن معید، یہ 2 لوگ تھے جن کو مار دیا گیا۔ انضر کے بارے میں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ شیاطین من شیاطین قریش، یہ قریش کی شیاطین میں سے یہ شیطان تھا، اور اس کے بارے میں 8 آیات اتری تھیں۔ کیونکہ بات یہ تھی کہ اس کے پاس اعلیٰ تعلیم تھی، فورن ایجوکیشن تھی، یہ اپنے زمانے میں یعنی فارس اور روم گیا تھا اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا جو آیتیں اترتی تھیں یہ فوراً کہتا تھا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہیں، پرانی کہانیوں میں سے کہانیاں ہیں اور میں اس سے بہتر دے سکتا ہوں، لہذا جب بھی آپ نہیں سناتے لوگوں کو تو یہ لوگوں کو کہتا چھوڑو اسے، میرے پاس آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایشین کنگز کی اور پرشین کہانیاں ہیں جو یہ ان لوگوں کو سنانا شروع کر دیتا تھا،
اور یہ جو کہانیاں ہیں یہ آج بھی فردوسی کا جو شاہ نامہ ہے اس میں یہ کہانیاں فارسی میں موجود ہیں، اور کیونکہ یہ باہر رہا تھا اس نے وہاں پہ، جیسے کہ آج ہم فورن ایجوکیشن کہتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ ایک فورن ایجوکیشن تھی جو اس نے حاصل کی تھی، اور یہ پھر ان کو وہ کہانیاں سنانی شروع کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں یعنی انظر بن ابن حارث اور عتبہ ابن معید، یہ دونوں جو تھے یہ یہود کے پاس گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں بتاؤ ہم ان سے کیا سوال کریں جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہو، جو ہم نے پیچھے سیرہ میں کیا ہے کہ یہ گئے تھے تو انہوں نے سوالات دیے تھے کہ جو کہ سورہ کہف میں جن کا جواب آیا، تو وہ سوالات کیے تھے ان سے کہ جاؤ ان سے یہ جا کے پوچھو، یہود سے ان سے پوچھنا تھا۔ تو جب یہود نے جب یہ آئے اور انہوں نے سوال کیا تو کیا ہوا کہ سورہ کہف اتر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام جوابات جو تھے سورہ کہف میں اس کے آ گئے، بلکہ وہ ڈیٹیل بھی آ گئی جو کہ ان کو نہیں پتہ تھی۔ اس کے علاوہ عتبہ جو تھا وہ کون سا شخص تھا؟ اگر ہمیں تھوڑی سی پچھلی سیرہ یاد ہو تو ہم یاد کریں کہ جب اوجڑی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی گئی تھی اور ابو جہل کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو لائے گا اور یہ کام کرے گا، کیونکہ آپ سجدے میں تھے اور ابو جہل یہ کہہ رہا تھا، تو یہ عتبہ جو تھا یہ اوجڑی اٹھا کر لایا تھا۔ اور اوجڑی جو تھی کوئی وہاں پہ روز جانور نہیں ذبح ہوتے تھے، 1-2 دن پہلے کے ذبح ہوئے ہوئے تھے، اور مکہ سے باہر کوئی جگہ تھی جہاں پہ وہ گندگی پھینک دی جاتی تھی۔ اب یہ ایک امیر آدمی تھا اور اچھا لباس پہنتا تھا، اس کے کئی غلام تھے جو اس کے پاس تھے، لیکن یہ خود، اور اوجڑی اگر پرانی تھی تو ظاہر ہے کہ بدبودار بھی تھی اور گندی بھی تھی، یہ وہ اٹھا کے لایا اور اٹھا کے لا کے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی تھی، جس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آئے تھے انہوں نے ان کو وہ کیا تھا، نکالا تھا اس میں سے۔ اس کے علاوہ اس نے ہی یہ کوشش کی تھی کہ آپ ہی کا جو ازار تھا وہ لے کے آپ کے گلے میں ڈال کے آپ کو چوک کرنے کی کوشش کی تھی اور قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کیا تم اس کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو یہ وہ شخص تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حدیں پار کی تھیں۔ تو یہ دو وہ لوگ تھے جن کو کہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ لیکن عتبہ کو جب مارنے لگے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تھا اس لیے کہ تم سخت دشمن تھے بننے، اور پھر لیکن اس کے باوجود اس نے بڑی منت سماج کی، بیگ کیا کہ مجھے مت مارو۔ آپ کے سامنے اس نے کہا کہ میرے بچوں کا کون خیال کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا النار، یعنی آگ۔ تو اس کے معنی جو علماء بتاتے ہیں کہ 2 ہیں کہ فکر نہ کرو بچوں کی، تم تو اب آگ میں چلو گے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے بچوں کی بھی یہی تربیت دی ہے تو ان کا بھی ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ہمارا دین کہتا ہے کہ رحم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں پہ۔ اور پھر اس کے بعد بدر سے تیسرے دن، یعنی کہ 17 رمضان کو پہلا دن تھا، پھر 18 دوسرا دن، اور پھر پیر کا دن تھا کہ آپ واپس روانہ ہوئے، لیکن مدینہ کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اس جنگ کا کیا انجام ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو قصوہ پہ بھیجا، جو کہ بہت خوشی سے ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ فلاں بھی قتل ہوگا، ابو جہل کا ہو گیا، یا عتبہ بن حارث مارا گیا، یہ اور یہ ایک ایک کا نام لے کر آ رہا تھا۔ تو جو عوام تھے وہ بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ ایک طبقہ تھا جس کو یہ بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے کہا کہ زید تو پاگل ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، تبھی یہ ان کی اونٹنی پر آیا ہے، اور یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ بول رہا ہے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے نفاق نے جنم لیا، یعنی ابھی تک کوئی منافق نہیں تھا مدینہ میں، ابھی تک کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہاں سے منافقت نے وہ لیا۔ اور زید جو تھے جب داخل ہوئے اسی وقت عثمان بن عفان
رقیہ کو دفنا رہے تھے کہ آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں ان کو دفنا رہے تھے کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ہم یہاں پہ سیرہ کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں نا دین کو کا علم حاصل کرنے کی، بہت چھوٹی ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، ان کو قبول کر لے اور انہی کو کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اپنی نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور اپنی نمازوں میں خشیت کرنے والا بنا دے۔ یہی دعا میں آپ کو عربی میں بتا دیتی ہوں۔ اللہم اجعلنا من الذین فی صلاتہم خاشعون الذین هم فی صلاتہم دائمون الذین هم فی صلاتہم یحافظون۔ اے اللہ تو ہمیں بنا دے ان میں سے جو تیری نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں اور جو تیری نمازوں میں دائمی میں ہمیشہ پڑھنے والے ہیں اور جو تیری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔